آدمی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں، ہم کوئی کام لیتے ہیں، کوئی کنٹریکٹ لیتے ہیں، کسی کام کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام میرے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن عین ہاتھ کے قریب آ کے، ہاتھ میں آ کر وہ کام ہم سے نکل جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم روزی روٹی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کہا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جس کسی نے نیک عمل کیا، نیکیاں کی، اسے بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کسی نے برا عمل کیا، اس سارے برے عمل کا نقصان اسی کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ جب لوگوں کو ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو آدمی نام اعمال کا ایک ایک ورق پلٹے گا اور کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ آدمی دیکھے گا کہ ہر چھوٹی چیز بھی اس میں موجود ہے، ہر چھوٹی نیکی جس کو میں نیکی بھی نہیں سمجھتا تھا مگر میں کیا تھا وہ نیکی کو، وہ نیکی بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہ جس کو میں معمولی سمجھ کے کرتا تھا، وہ بڑے بڑے گناہ بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ آدمی وہاں پر دیکھے گا اللہ کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، سارے کے سارے ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ محترم صدر اجلاس اور سامعین میں موجود معزز علماء کرام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے انسان کی زندگی پر ہونے والے گناہوں کے اثرات۔ یعنی آج کے اس بیان میں مختصر طور پر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری زندگی کس طرح گناہوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، میں اور آپ کس طرح گناہوں کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، کس طرح گناہ ہماری زندگی میں اثر کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا بالکل احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے جذبات بھی رکھے ہیں، خیر کے جذبات بھی رکھے ہیں اور شر کے جذبات بھی رکھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے امتحان ہونا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو پھر کتنا اچھا عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ہے۔ امتحان میں کوئی اسٹوڈنٹ اچھا لکھتا ہے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ امتحان میں اچھا نہیں لکھتا ہے تو وہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، کہا کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جس کسی نے نیک عمل کیا، نیکیاں کی، اسے بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کسی نے برا عمل کیا اس سارے برے عمل کا نقصان اسی کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، جنت کا تذکرہ آتا ہے تو کہا گیا اعدت للمتقین، کہ جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو کہا گیا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری والا معاملہ کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
تو محترم حاضرین، ہمارے دونوں ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے عمل کا بھی وعدہ کرتا ہے. جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں بدلہ دیا جائے گا، اور جس آدمی کا نام اعمال برا ہوگا بائیں ہاتھ میں اسے عمل دیا جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ بدلہ دے گا، اور ہم گناہ کریں گے تو بس اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، لوگوں کو ڈرایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. سدا کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جب وہ اونٹنی بچہ دینے کے قابل نہیں ہوتی تھی تو زمانے جاہلیت میں لوگ لے جا کر وہ اونٹنی کو صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ کھائے پیے اور ایسے ہی چرتی رہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی اس کی سواری کرنے والا نہیں، نہ اسے کوئی خریدنے والا، نہ کوئی اسے بیچنے والا. بس صحرا میں اکیلے جنگلات میں وہ اونٹنی اکیلے پھرتی رہتی. تو انسان بھی کیا ایسا چاہتا ہے کہ اسے کوئی پوچھے گا نہیں کہ میں چاہے جو بھی عمل کر لوں، میں جیسا بھی عمل کر لوں، میں کیا بھی رہوں، میں کیسا بھی رہوں، میں کچھ بھی کما لوں، میں کچھ بھی نمازیں پڑھ لوں، میں کچھ بھی نمازیں چھوڑ لوں، میں حرام بھی کھا لوں، میں حلال کو بھی نظر انداز کر دوں؟ کیا انسان ایسا چاہتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا، انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں پوچھے گا. خیرا یرہ شرا یرہ، کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ چھوٹی سے باریک نیکی بھی انسان نے دنیا میں کی ہوگی تو اس کا بدلہ وہ اللہ کے پاس دیکھ لے گا. بڑے سے بڑا اگر انسان عمل بھی کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیکھ لے گا. جب لوگوں کو ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو آدمی نام اعمال کا ایک ایک ورق پلٹے گا اور کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. آدمی دیکھے گا کہ ہر چھوٹی چیز بھی اس میں موجود ہے، ہر چھوٹی نیکی جس کو میں نیکی بھی نہیں سمجھتا تھا مگر میں کیا تھا وہ نیکی کو، وہ نیکی بھی موجود ہے. بڑے بڑے گناہ جس کو میں معمولی سمجھ کے کرتا تھا وہ بڑے بڑے گناہ بھی یہاں پر لکھے گئے ہیں. آدمی وہاں پر دیکھے گا اللہ کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، سارے کے سارے ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ کیے گئے ہیں. تو محترم حاضرین، ہمیں دیکھنا چاہیے جب گناہوں کی اتنی زیادہ سنگینی ہے، اللہ تعالیٰ جب ہمارا ایسا مواخذہ کرنے والا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے. کیونکہ یہ جو گناہ ہیں، گناہ تو آخرت کو تو تباہ کریں گے ہی کریں گے، لیکن ہم جو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ہماری اس زندگی کو بھی گناہ برباد کر دیں گے. آدمی کیا سمجھتا ہے عموماً؟ گناہوں کی وجہ سے مجھے آخرت میں عذاب ہوگا، آخرت کا آخرت میں دیکھ لیں گے. گناہوں کی وجہ سے اللہ میدان محشر میں پکڑے گا، وہاں دیکھ لیں گے. گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا ہوگی، وہاں دیکھ لیں گے. آدمی یوں سمجھتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو اثرات ہوں گے وہ صرف قیامت کے دن ہوں گے، دنیا سے جانے کے بعد ہوں گے، وہ خبر میں ہوں گے. وہ خبر کا کون دیکھا ہے؟ آدمی کا ایک مزاج بن جاتا ہے. لیکن ہمیں جب قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، ہم جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے، ہم جب قوموں کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہم جب لوگوں کا معاملہ دیکھیں گے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، اور جب ہم اپنی زندگی میں جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں اور آپ گناہوں کی سزاؤں سے کس قدر جکڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. اللہ جھوٹا نہیں ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. جو کچھ تم نے کیا ہے یہ وہی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تمہیں پہنچتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم عموماً دنیا میں کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو کسی اور کی وجہ سے سمجھتے ہیں. لوگوں کا ہمارا ایک معاملہ عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب
युसीबहु, कि आदमी कभी कभार अपनी रोजी रोटी से महरूम कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। आदमी रोजी रोटी से महरूम हो जाता है, अपने गुनाहों की वजह से महरूम हो जाता है। हम उमूमन देखते हैं, हम कोई काम लेते हैं, कोई कंट्रैक्ट लेते हैं, किसी काम को हम ऐसे समझते हैं कि अब ये काम मेरे हाथ में आ जाएगा, अब ये काम मुझसे हो जाएगा, अभी ये काम को मैं अब अपने हैंड में ले लूँगा, हैंड ओवर हो जाएगा, फला फला हम अपने कामों के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐन हाथ के करीब आके, हाथ में आकर वो काम हमसे निकल जाता है। ये क्यों होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हमारे अपने गुनाहों की वजह से होता है कि हम रोजी रोटी से महरूम कर दिए जाते हैं। बास तलफ फरमाया करते थे कि मैं अपने गुनाहों का असर अपनी बीवी पर, अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपनी सवारी पर देखता हूं। जब मुझसे कोई गुनाह होता है तो मैं देखता हूं कि मेरे गुनाहों का असर मेरे बच्चों पर हो रहा है। मैं गुनाह कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि मेरे गुनाहों के असर की वजह से मेरी बीवी नाफरमान हो रही है, मेरी सवारी नाफरमान हो रही है। आज हम देखते हैं हमारे हालात, हमारे घरेलू मामलात किस कदर उलझे हुए हैं, हमारे घरेलू मामलात किस कदर उलझे हुए हैं। शादी ब्याह का मामला हमारा क्या है, निकाह और तलाक की शरह हमारी क्या है। जो लोग घरों में अपनी बीवियों के साथ जिंदगी भी गुजार रहे हैं तो हम अपनी बीवियों से कहाँ तक खुश हैं और हमारी बीवियां हमसे कहाँ तक खुश हैं, हम इसका जायज़ा ले सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये हमारे गुनाहों की वजह से हो, हमारे गुनाहों की वजह से हो। हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, शैतान हमें उलझा देता है कि फलां आदमी तुम पर जादू कर रहा है, कारोबार नहीं सही नहीं हो रहा है। बीवी से लड़ते हैं तो कभी हम समझते हैं कि घर में कोई हमें नजर लगा रहा है, हम कभी समझते हैं कि हम घर में अच्छा कमा रहे हैं, खानदान में फुला देवरानी जठानी ननन फुला भाभी हम पर जादू करा रही है, फुला मामी फुला फुप्पू फुला खाला हम पर नजरे बद लगा रही है, हमारे लिए तावीज़ कर रही है, हमारे लिए घाटी डाल रही है, फुला वो जा रही तो नींबू पड़ा हुआ था। हम शैतान हमें उलझा देता है, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे गुनाहों की वजह से भी हो सकती हैं। हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने क़ारून के पास, अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत का इतना बड़ा ख़जाना दिया था, इतनी बड़ी दौलत क़ारून को अल्लाह ताला ने नवाजा था कि जब उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ने दौलत के साथ, उसके ख़जाने के साथ ज़मीन में धंसा दिया। सिर्फ क़ारून का मामला नहीं, जितनी भी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद किया, उन तमाम के बारे में अल्लाह ताला ने बस कहा कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने कौमों को उनके गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दिया, उनकी नाशुक्री की वजह से, उनके शिर्क की वजह से, उनके बिदात और खुराफात की वजह से, उनके नाप तोल में कमी करने की वजह से, बेहयाई में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाने की वजह से, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने कौमों को उनके गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि लोग जब गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, नए नए गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं लोग, तो अल्लाह ताला भी नई नई बीमारियों में मुब्तला कर देता है, नई नई बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तला कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसी बीमारियों में अल्लाह तबारक व तआला मुब्तला करेगा, लम तकुन फी अस्लाफिहिमुल्लज़ीना मज़ऊ, पुराने लोगों में वो बीमारियां थी ही नहीं, पुराने लोग उस बीमारी को कभी देखते भी नहीं थे, मगर बाद के लोग अपने गुनाहों की वजह से उन बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कैसी कैसी बीमारियां हैं, आज हम देखते हैं कि लोग कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एक ज़माना था आदमी के बीमार होने के लिए उम्र बताई जाती थी कि आदमी 50 साल का होगा तो इस बीमारी में मुब्तला होगा, आदमी 60 साल का होगा तो बीमारी में मुब्तला होगा, मगर आज उम्र की कोई गारंटी नहीं है। अस्पतालों का जायज़ा लीजिए, अस्पतालों का जायज़ा लीजिए, अस्पतालों में जाकर देखिए कि लोग कैसी कैसी बीमारी में मुब्तला हैं। ये हमारे मुआशरती गुनाहों का नतीजा है कि हम बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गुनाहों की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान आदमी का होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। गुनाहों की वजह से सबसे बड़ा इंसान का जो नुकसान होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। आदमी गुनाह पर गुनाह कर रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है, गुनाहों से तौबा नहीं कर रहा है, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है। आज माफ़ करना गुनाह भी फैशन बन गया है,
गुनाह भी फैशन बन गया है। लोग गुनाह करते हैं तो सीना ठोक कर करते हैं। लोग गुनाह करते हैं तो 4 लोगों के सामने बताकर गुनाह करते हैं। लोग गुनाह करने को अपने खानदानी शान समझते हैं, अपनी दौलत की शान समझते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं। लोगों को बता बता कर गुनाह करते हैं। अपने दोस्त व अहबाब, ऐसे दोस्त जो गुनाह नहीं करते, दोस्तों की सर्किल में उन्हें मामूली समझा जाता है कि ये नहीं कर सकता, हम ये करने वाले हैं, हम ज़हीन हैं, हम दौलत वाले हैं, हम ताकत वाले हैं, हम ये कर सकते हैं। जिन खानदानों में कुछ गुनाह नहीं किए जाते, औरतें भी उनको मामूली समझती हैं। जिन शिर्क व बिदात में लोग मुब्तला नहीं होते, उन्हें लोग हल्का समझते हैं, मामूली समझते हैं। मोहतरम हाजरीन, हमारी गुनहगार ज़िंदगी से हमें बचना चाहिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े बड़े गुनाहों के बारे में बताया, ये बहुत बड़ी तफसील है, तफसील तलब मौजू है कि गुनाहों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। गुनाहों की तासीर के बारे में, अगर कोई शराब का मामला है तो 10 लोगों को सज़ा होगी। शराब लाने वाले को, पिलाने वाले को, दिलाने वाले को, फुला काम में शराब के बारे में मदद करने वाले को। सूद का भी जो मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूद के मामले में भी ऐसे ही सज़ा होगी। सूद के मामले में गवाही बनने वाले को, लेटर लिखने वाले को, सूद के मामले में बीच में ब्रोकर बनने वाले को, लोन दिलाने वाले को। मैं परेशान हूं, दोस्त के पास गया, दोस्त फलां के पास ले गया और ब्याज दिला दिया। तमाम लोग गुनहगार होंगे, तमाम लोग गुनहगार होंगे। और ये ऐसा गुनाह है, आज हमारी मईशत को, मुसलमानों की मईशत को बर्बाद करने वाले, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज को बर्बाद करने में सूद का बड़ा किरदार है। सूद के बड़े गहरे असरात हैं कि लोग सूद में मुब्तला होते हैं, अपनी दीनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी मुआशरती जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। कर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। जब कर्ज में मुब्तला होते हैं तो दूसरे और मजीद गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। मोहतरम हाजरीन, हमें अपने गुनाहों का जायज़ा लेना होगा, हमें अपने गुनाहों का जायज़ा लेना होगा। जितनी जल्दी हो सके अपने गुनाहों को छोड़ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलखा मआज़ीरा। मैं और आप लाख बहाने कर लें कि मैं अच्छा हूँ, मैं और आप दुनिया वालों के सामने हम बच सकते हैं, दुनिया वालों की नज़र से हम बच सकते हैं, लेकिन हमारा नफ्स जानता है कि हम कितने गुनहगार हैं। 4 लोगों के सामने हम दीनदार नजर आ सकते हैं, लेकिन हमारी तन्हाई बताएगी कि हम कितने गुनहगार हैं, हमसे कितने गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, नमाज छोड़ने को हमने गुनाह ही नहीं समझा। हमने नमाज पढ़ने को बस ऐसे समझा, नमाज पढ़ना बस मोहल्ले के कुछ लोगों का काम है, नमाज पढ़ना मौज़न साहब का काम है, मस्जिद को जल्दी जाना इमाम साहब का काम है, और इमामत करना और कुछ मस्जिद के अतराफ के जो बड़े बुजुर्ग आ जाएंगे नमाज पढ़ना उनका काम है। हमने नमाज छोड़ने को गुनाह का काम समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। और हम ये भी कहते हैं, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ को कौन आगे को आया है। बल्ला के देखें नमाज पढ़ने वाले, ऐसा करने वाले, नमाज पढ़ को करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि नमाज उसके गुनाहों को मिटा देती है। इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत। एक तो हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं और दीनदार लोगों को हम बुरा भला भी बोल रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों कभी कभार तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपनी जगह पर इमामत के लिए किसी और को खड़ा करूं और मैं जाके उन लोगों के घरों को जला दूं जो नमाज छोड़कर घरों में बैठे हुए हैं। यानी नमाज छोड़ने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों को आग लगाने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकी दी कि जो लोग नमाज छोड़कर घरों में बैठे हुए हैं, मैं मुमकिन हुआ तो उनके घरों को जला दूंगा। हाज़रीन किराम, नमाज छोड़ने की वजह से जाहिरी तौर पर हमारे घर जले ना जलें, लेकिन मानवी तौर पर अल्लाह के गजब की वजह से हमारे घर जल रहे हैं। मानवी तौर पर नमाज छोड़कर दुकान में बैठने की वजह से हमारे दुकान जल रहे हैं। दुकानों में बरकत नहीं है, घरों में बरकत नहीं है, बच्चे नाफरमान हैं, बीवी नाफरमान है, तालीम में पीछे हैं। हमारी जो मुआशरती तौर पर पसपाई है, ये हमें अल्लाह ताला को फरामोश करने की वजह से है और गुनाहों में मुब्तला होने की वजह से है। हमारा नफ्स गुनाहों के मामले में हमें जिस धोखे में उमूमन मुब्तला रखता है, हम तकसीम कर देते हैं कि ये छोटे गुनाह, ये बड़े गुनाह।
یہ گناہ کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کرے تو چلتا، یہ گناہ کرے تو معافی مانگ لینا۔ ہم نے گناہوں کی بھی تقسیم کر رکھی ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کتنے بڑے اللہ کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اس معمولی گناہ کی وجہ سے، اس معمولی خواہش کی وجہ سے، اس معمولی کام کی وجہ سے تم کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس ذات کو دیکھو۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ مشہور عورت کا واقعہ ہے، ایک عورت تھی، نماز کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، مگر اس نے ایک چھوٹی سی بلی کو پالا ہوا تھا۔ بلی کو نہ خود کھانا دیتی تھی اور نہ ہی بلی کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر باہر کھاتی پھرتی۔ بلی اس کے ظلم میں آ کر بلی وہیں پر مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نمازی عورت کو اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا۔ حاضرین کرام، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت سے دور کر رہا ہو۔ ہم گنہگار ہیں اور ہم توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ جو قوم ہدایت نہیں چاہتی، جو قوم خود سے بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدلنا نہیں چاہتا۔ جو قوم توبہ نہیں کرنا چاہتی، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنا نہیں چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے قریب آنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم کرنا نہیں چاہتا۔ جو رحم مانگنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے بندے ہیں، ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جو بندے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو بندے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنے کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کاروبار کے گناہ ہو، گھر بار کے گناہ ہو، کسی بھی معاملے کے گناہ ہو، آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گنہگار زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو آدمی برے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی دیکھے گا کہ اللہ بھی اس پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی گنہگار زندگی سے یو ٹرن لینا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنا چاہیے۔ گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا لمحہ گناہوں کی معافی کا یہ ہے، آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، آدمی گناہ کے تعلق سے شرمندہ ہو، آدمی اللہ سے معافی مانگے اور آدمی اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ کام دوبارہ میں نہیں کروں گا، اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر ڈال، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس گنہگار زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کی، غور کرنے کی، ان سے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں کے بدترین اثرات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔